گھر جمائی تھا۔ سسرال میں پہلی رات ہی میری چھوٹی سالی ہمارے درمیان آ کر لیٹ گئی تھی۔ میں سالی کو چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا تھا، سوچا ایک رات کی ہی بات ہے۔ میں تھوڑا سا سائیڈ پر ہو گیا اور سالی کو ساتھ سونے کے لیے جگہ دے دی۔ آدھی رات کو کروٹ بدل کر دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میری سالی تو میری بیوی سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ بے شک وہ چھوٹی بچی تھی لیکن بالغ ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی جوان عورت کی طرح لگتی تھی۔ میں نے خود پر بہت کنٹرول کیا لیکن مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی اپنی سالی کے نازک حصوں پر ہاتھ لگایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جس سے میں چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا وہ تو کب کے جوان ہو چکی تھی۔ آگے سے کوئی رد عمل نہ پا کر میں نے ہمت کی اور اپنے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے نیچے ہاتھ لگایا تو گھر جمائی رہنے کے شوقین لڑکے اس کہانی کو لازمی سنیں۔ سب پہلی رات جب میں کمرے میں گیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، اس گھر میں رہنا آسان نہیں ہے، مجھے میرے ماں باپ کے گھر لے کر جاؤ۔ اس کی یہ ضد دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور اتفاق سے آج میری بائک بھی پنچر ہو گئی تھی۔ ایسے صورتحال میں اس سے کیسے لے جاتا؟ میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی مگر وہ میری کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے پھر اس سے بہلانے لگا کہ ابھی آ جائے گی لائٹ تو گرمی کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ وہ طنزہ انداز میں بولی، نہیں آ جائے گی لائٹ آ جانے سے کیا ہوگا؟ کون سا یہاں پہ ایسی لگا ہوا ہے جس کی ٹھنڈک میں پرسکون ہو کر سو جاؤں گی؟ تمہیں اندازہ ہے کہ مجھے اس گرمی میں ایسی کے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے، اور یہاں پر تو لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اور پنکھا بھی بند ہے۔ تم لوگ انسان ہو یا کیا چیز ہو، نہ جانے کیسے یہاں پر رہ لیتے ہو، میرا یہاں پر دم گھٹ رہا ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ پھر خدا خدا کر کے جب لائٹ آئی تو میں اس کے پاس گیا تو وہ بہت بے چین ہو گئی تھی، اس کا سانس اکڑنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی، میں اسے بہلا رہا تھا مگر وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو اس وقت کوئی سواری بھی نہیں ہے جو اس کو ہاسپٹل لے کر جاؤں۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی اور بے چینی سے اس سے پوچھنے لگا، تم کیسی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اشارے سے کہنے لگی کہ مجھے پانی دو۔ جب میں نے اس سے پانی لا کر دیا تو کافی دیر بعد اس کی طبیعت سنبھلی تھی اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اس کمرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے مگر تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ اس قدر گرمی میں میرے پاس مت آؤ ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ اور پھر میں اس کی طبیعت خرابی کا سوچ کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بار بار اٹھ کر بیٹھ رہی تھی اور اپنے سینے کو مسل رہی تھی، کبھی اٹھ کر کمرے میں چلنے لگتی۔ پھر میں اسے لے کر چھت پر گیا۔ کھلی فضا میں سانس لینے سے اس کی طبیعت پہلے سے بحال ہو گئی تھی، اور پھر آدھی رات کے قریب جا کر جب وہ سوئی تب جا کے میں پرسکون ہوا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ ساری زندگی یہاں پر کیسے گزارے گی۔ ابھی تک ہم دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ میں جب بھی اس بارے میں بات کرتا تو وہ مجھے کہتی کہ اس کام کے لیے آپ کو میرے گھر میں چلنا پڑے گا تو ہی میں آپ کی بات مانوں گی، اور مجھے یہ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس سے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں اسے پسند کرتا تھا مگر امی اور ماموں کی بھی یہی خواہش تھی، اور میں ان کی خواہش سے کیسے انکار کر دیتا۔ میں نے آج تک امی کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، تب بھی تو وہ مجھے اپنا فرما بردار بیٹا کہتی تھی۔ ایک دن ان کی بہو تھی جو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو میں اس کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ پھر اگلے دن بارش ہونے کی وجہ سے موسم بھی بہت اچھا تھا، موسم میں گرمی کی شدت نہیں تھی۔ جب میں قربت حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ حسب معمول بے چین ہو گئی اور اس کا سانس پھر سے کرنے لگا تھا۔ میں نے اس سے آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا اور پیار سے اس سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا مگر وہ بری طرح سے چلانے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور چوڑیاں اس کے ہاتھ میں نہ جانے کیسے ٹوٹ کر کھپ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ یہ آپ کا ہی دیا گیا زخم ہے، آپ نے اس قدر زور سے میری کلائی کو پکڑا، یہ چوڑیاں ٹوٹ کر میری کلائی کو زخم کر گئی۔ ایسے کر کے بعد سے وہ اٹھ کر اپنے ہاتھ کو چلانے لگی اور میں تو اس کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ سوچتا رہا میں نے تو بس اس کے ہاتھ کو تھاما تھا
یہ تو اس کی چوڑیاں کیسے ٹوٹی ہوں گی۔ آدھی رات تک وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی اور بار بار رونے لگتی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی، مگر یہ سب تو اسے شادی سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا نا۔ میں ابھی ایک دم سے اسے ساری سہولیات تو نہیں دے سکتا تھا۔ جب وہ رات کو خاموش ہو کر سو گئی تو میں بھی سکون کا سانس لیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ یوں بھی میں ماموں کے گھر میں جا کر کیسے رہ سکتا تھا۔ یہ میری خود داری کو گوارا نہیں کرتا تھا۔ تب بھی میں نے سوچ لیا کہ اماں سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتی ہیں۔ جب میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تو وہ کتنی دیر خاموشی سے میرے طرف دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری زندگی ہے، تم اس کو جس طریقے سے گزارنا چاہتے ہو گزارو، میں تم لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی۔ تم اگر وہاں رہنا چاہتے ہو تو رہو، کچھ دن وہاں پر رہ کر دیکھ لو، اگر تمہارا دل مانتا ہے تو بے شک تم وہاں پر رہ۔ اماں کی بات مجھے قابل قبول لگی اور میں نے سوچ لیا کہ کچھ دن وہاں پہ جا کر رہ لیتا ہوں۔ میرے اپنے ہی تھے ماموں اور ہو سکتا ہے ایسے ان کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو جائے۔ اگر میں نے اس رشتے کو اپنایا تھا تو اس سے نبھانا بھی میرا فرض بنتا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ جب میں اس کے ساتھ اس کے گھر آیا تو آج میں بہت خوش تھا۔ آج مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آج وہ میرے اوپر اور میرے درمیان اجنبیت کی تمام دیواریں گرا دیں گے اور ہم ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جس وقت میں رات کو حشاش بشاش سا اس کے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ یہ دیکھ کر میں بھی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کی چھوٹی بہن کے کمرے سے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس کی بہن بستر پر ہی سو گئی اور میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ آپ تانیہ کے کمرے میں جا کے سو جائیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی میں کتنے دنوں کے بعد یہاں پر آئی ہوں، یہ تو میرے لیے اداس ہو رہی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔